کمپنی کے ذریعے اپنی یہاں پہ سیاست چمکائی، اپنا پنجہ گاڑ لیا، مسلمانوں کو مغلوب کر کے خود بر صغیر پر قابض ہو گیا، تو اس نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا مقصد یہاں پہ ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں گے۔ رنگ اور نسل کے لحاظ سے مطلب وہ اولاد انڈیا کی ہوں گے، وہ رہنے والے انڈیا کے ہوں گے، وہ رہنے والے انڈیا کے ہوں گے، بر صغیر کے ہوں گے، ہندوستان کے ہوں گے رہنے والے، لیکن ان کا دماغ، ان کا ذہن سب انگریزوں والا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ ان کا اوڑھنا بچھونا انگریزوں والا ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے بے حیائی پھیلانے کے لیے نظام شروع کیا، یہ سیاست چلائی تھی کہ نوجوانوں کے دلوں کو، دماغوں کو زنگ آلود کر دیا جائے، ایسا زہر پھیلا دیا جائے، ایسا زہر پھیلا کر نوجوان نسل کو اسلام سے، دین سے دور کر دیا جائے، تاکہ ہندوستان میں جو مسلمانیں جنہوں نے برسہ برس ہندوستان پہ حکومت کی ہے وہ ختم ہو جائیں، اس مسلمان مغلوب ہو کر اپنی ہار مان جائیں، مسلمان ہار جائیں، اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، مدارس ختم ہو جائیں، احادیث پڑھنے والا کوئی نہ ہو، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگانے والا کوئی نہ ہو۔ انگریز نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے یہ کچھ کیا تھا۔ کیسے نوجوان تیار کرنا کہ جن کا رنگ اور نسل، جو رہنے والے کہاں کے ہوں؟ ہندوستان کے۔ کہاں کے رہنے والے؟ ہندوستان۔ اور ان کا دل و دماغ کیسا کام کرے؟ جیسے انگریز کا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تھا ہمارا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے۔ اس مدرسے کو بنانے کا مقصد یہ ہے ایسے نوجوان تیار کرنا جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں۔ کیسے ہوں؟ اسلامی ہوں، ہندوستان کا رہنے والا ہو، کسی کونے کا رہنے والا ہو، لیکن اس کا دل اور دماغ ایسا کام کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جیسے فرمایا، پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، پیغمبر چلتے کیسے تھے، پیغمبر کی زبان کیسی تھی، پیغمبر کی بولی کیسی تھی، پیغمبر بات کیسے کیا کرتے تھے، پیغمبر ملاقات کیسے کیا کرتے تھے، پیغمبر کی دعوت کیا تھی۔ یہاں بھی ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو حضور کی سیرت کو یہاں سیکھیں گے اور پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ آج دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے پوری دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اور یہ مدرسہ بھی دارالعلوم دیوبند کی اولاد ہے، دارالعلوم دیوبند کی اولاد ہے، اور صوفہ کا یہ پوتا ہے۔ کون سا صوفہ؟ مدینہ شریف میں صوفہ کا کیا ہے؟ پوتا لگا لے۔ میرے دوست، بس اسی بات پہ تو ہماری یہ بزم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ سیکھ لیں، آپ کچھ سیکھ لیں، آپ کو تقریر کرنا آتا ہو، آپ کو نعت پڑھنی آتی ہو، آپ تلاوت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، تو یہاں سے جو بھی آئے اس کا ایک تو